وہ اللہ جس نے زمین کو فرش بنایا، وہ اللہ جس نے آسمان کو چھت بنایا، وہ اللہ جس نے چاند اور سورج کو چراغ بنایا، وہ اللہ جس نے ستاروں کو جھلملایا، وہ اللہ جس نے ہواؤں کو صبا اور نسیم بنایا، وہ اللہ جس نے پانیوں کو میٹھا بنایا، وہ اللہ جس نے ایک گندے پانی کے نطفے سے میرے اور آپ جیسے انسانوں کو بنایا، ایک تجلی ڈالی تو مرد بنایا اور دوسری تجلی ڈالی تو عورت بنایا، وہ اللہ جو رات اور دن کو لایا، وہ اللہ جو موت اور حیا کا نظام چلاوے اور ذرا بھی شکست نہ کھائے، وہ اللہ جس نے ہر انسان کو 20 انگلیاں لگائیں اور ہر انگلی کو ایک دوسرے سے جدا کر کے دکھایا، انداز بدل کے دکھایا، لہجہ بدل کے دکھایا، چالوں کو بدل کے دکھایا، آوازوں کو بدل کے دکھایا، ہر انسان کو جو ہے 2 کان لگائے، 2 آنکھ لگائیں اور اس کے خزانوں میں آنکھوں کی اور کانوں کی کمی نہ آئی، وہ اللہ جو ہر انسان کو جو ہے اربوں خربوں آوازیں دے اور اس کے خزانوں میں آوازوں کی کمی نہ آئی، پھر سب کی ضرورات کو پھر سب کی ضرورات کو اپنے غیب سے پورا کر کے دکھایا، ایک اللہ ہے جو ہر حاجت سے پاک ہے، باقی ساری مخلوق حاجت مند ہے۔ دوستو، میرے محترم عزیز ساتھیوں اور پیاری بچیوں، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کیا کہ یا اللہ، یہ آپ نے 7 زمین اور 7 آسمان اور ان کے درمیان جو کچھ بھی ہے، یہ ساری کی ساری مخلوق اگر آپ کے نافرمان ہو جائے، آپ کی نافرمان ہو جائے تو آپ کیا کریں گے؟ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ موسیٰ، ہم کیا کریں گے؟ ہمارے پاس ایک جانور ہے جو 7 زمین اور 7 آسمان اور ان کے درمیان جو کچھ بھی ہے سب کو ایک لقمے میں کھا جائے گا۔ اللہ اکبر! موسیٰ علیہ السلام دنگ رہ گئے، بولے یا اللہ، کہاں ہے وہ بلا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ہمارے چراگاہوں میں ہیں، اور موسیٰ، تم نے تو دیکھا ہی اتنا ہے جتنا ہم نے تم کو دکھایا ہے، کیونکہ انسان کے اندر وہ صلاحیت ہی نہیں ہے جو اللہ کی تعریف اور اس کی بڑائی اور اس کی کبریائی اور اس کی عظمت بیان کر سکے۔ کہتے ہیں کہ 7 سمندر جو ہیں، کہ 7 سمندر کو اللہ تعالیٰ سیاہی بنا دے، 7 سمندروں کو، اور کائنات میں جتنے بھی درخت ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کے اور قیامت تک جتنے بھی درخت جو ہے مر چکے ہیں، فوت ہو چکے ہیں، ختم ہو چکے ہیں، اللہ ان کو زندہ کر دے سب کو، اور جو درخت پیدا ہونے والے ہیں قیامت تک اللہ ان کو بھی پیدا کر دے، اور سارے درختوں کو کٹوا کے ان کے قلم بنا دیے جائیں، اور 7 سمندروں کو سیاہی بنا دیا جائے، اور زمین کو پیپر بنا دیا جائے، اور پھر اللہ فرمائے کہ لکھو میری تعریف، جو اللہ کے بندے اور بندیاں فوت ہو چکے ہیں اللہ ان سب کو بھی زندہ کر دے، اور جو قیامت تک آنے والے ہیں انسان وہ بھی آ جائیں، فرشتے بھی آ جائیں، کما بیش 1.25 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی آ جائیں، اور اللہ کی تعریف لکھنے کے لیے بیٹھیں، اور اللہ فرمائے کہ لکھو میری تعریف، تو معلوم ہے دوستو کیا ہوگا؟ 7 سمندروں کی سیاہی جو ہے وہ خشک ہو جائے گی، 7 سمندر خشک ہو جائیں گے، اور سارے قلم جو ہے ٹوٹ جائیں گے اور ختم ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ پھر حکم دے دیں گے
ان سمندروں میں پھر جو ہے سیاہی پیدا ہو جائے گی اور وہ بھر جائیں گے، اور پھر وہ درخت پیدا ہو جائیں گے اور پھر ان کو کاٹا جائے گا، پھر ان کو قلم بنائی جائے گی، پھر سب لوگوں کو بٹھایا جائے گا اور اللہ فرمائے گا کہ پھر لکھو، تو پھر وہ سمندروں کی سیاہی خشک ہو جائے گی اور قلم ٹوٹ جائیں گے۔ اللہ پھر ان میں پیدا کر دے گا اور پھر درخت پیدا کر دے گا اور پھر کاٹو، پھر بناؤ، پھر لکھو، پھر لکھو، پھر لکھو۔ کیا ہوگا میرے دوستوں اور میرے محترم عزیز ساتھیوں کہ اللہ کی تعریف پوری نہ ہو سکے گی، اللہ کی تعریف پوری نہ ہو سکے گی جو ہے۔ انسان کے اندر وہ صلاحیتیں نہیں ہیں جو ہے، انسان کو تو بال برابر جو ہے ہدایت اور صلاحیت سے نوازا ہے اللہ نے اور دکھایا ہے، وہ صرف اتنا ہی جانتا ہے، اس کو نہیں معلوم جو ہے۔ قیامت کے دن میدان حشر میں جو ہے اللہ کا بندہ اگر ایک کھجور بھی کھائے گا، انسان کی لمبائی ہوگی 130 فٹ، 130 فٹ کا بندہ ہوگا میدان حشر میں، اور ایک کھجور بھی کھائے گا تو 60 فٹ کی ہوگی ایک کھجور جو ہے۔ ایک درخت جو ہے اس کی لمبائی اتنی ہوگی کہ انسان اس پہ عربی گھوڑے پہ بیٹھ کے جو ہے اور اس درخت کا حصہ جو ہے ایک مہینے میں پار نہیں کر پائے گا۔ تو دوستو بزرگوں، یہ جو ہے دنیا جو ہے یہ تو ایک ادنا سی چیز ہے، ایک ادنا سی چیز ہے۔ دیکھیے ہم لوگوں کو عالم کیسے سمجھاتے ہیں، پہلے شاہی حکومتیں تھیں، بڑی بڑی ریاستیں تھیں، قلعے تھے، فوجیں تھیں، یہاں جو بادشاہ اور حکومتیں اور سلطنتیں اور وزیر چاہتے ہیں وہ یہاں نہیں ہوگا۔ یہاں بڑی بڑی فوجیں اور لشکر اور جو یہاں کے حکمران چاہتے ہیں وہ یہاں نہیں ہوگا، یہاں وہ ہوگا جو میرا آپ کا اللہ چاہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ عالم کہتے ہیں کہ جاؤ ان کھنڈروں میں پھرو اور دیکھو وہ جھکے ہوئے ستون اور ٹوٹے ہوئے دروازے اور وہ شکستہ دیواریں اور وہ سارے کے سارے اجڑے ہوئے دیار، کہ وہاں کی ایک ایک چیز جو ہے وہ چیخ چیخ کے کہتی ہے یہ جگہ جو ہے دنیا یہ جی لگانے کی نہیں ہے، یہ جی لگانے کی جگہ نہیں ہے، یہ عبرت کا مقام ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہ ٹوٹنے کا گھر ہے۔ جس نے ان پہ بازی لگائی وہ ہارا اور اسے ہار نہیں تھا، اور جس نے اللہ پہ بازی لگائی وہ جیتا اور اسے جیت نہیں تھا۔ کتاب کی ایک ایک صف کو، ایک ایک پنے کو پلٹ کے دیکھیے، کہیں بھی لکھا نہ پائیں گے کہ اللہ کو کھو کر کوئی کامیاب ہو کر گیا ہو، اور کہیں یہ لکھا نہ پائیں گے کہ اللہ کو پا کے کوئی ناکامیاب گیا ہو۔ ارے جس نے اللہ کو پایا اس کو کامیاب ہونا ہی تھا اور وہ کامیاب ہوا، اور جس نے اللہ کو نہ پایا اس کو ناکامیاب ہونا ہی تھا اور وہ ناکامیاب ہوا۔ یہاں کی عزت بھی بختی، یہاں کی دولت بھی بختی، یہاں کی شہرت بھی بختی اور یہاں کی جوانی بھی بختی۔ ابھی چند دن پہلے میں نے ایک شخص کو دیکھا، وہ اس طرح جا رہا تھا جیسے نماز کے اندر ہم رکوع میں ہوتے ہیں، مجھے دیکھ کر ایسا لگا جیسے اپنی جوانی ڈھونڈتا ہوا جا رہا ہو کہ ہائے کہاں کھو گئی میری جوانی۔ تو جس طرح ان تر و تازہ چہروں پہ جوانی مقدر ہے، اسی طرح سے جھرریاں بھی مقدر ہیں، کانوں پہ آنوں کا لگ جانا، جوڑوں کا ساتھ چھوڑ جانا اور اس شریر کا شکستہ ہو جانا اور اس وجود کا مٹی ہو کر مٹی میں مل جانا، یہ مالک کے کون و مکان نے لکھ دیا ہے۔ اللہ کے رسول سے فرمایا صحابہ اکرام نے کہ یا رسول اللہ، فلاں شخص بڑا مال دولت والا ہے، کوٹھی ہے، بنگلہ ہے، پراپرٹی ہے، اس کا مطلب وہ بہت کامیاب آدمی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کیا خاک کامیاب ہے کہ ساری کامیابیوں کو پیچھے چھوڑ کر اور منو من مٹی کی چادر اوڑھ کے پڑ گیا، اب وہ اپنے اوپر سے مکھی کو نہیں ہٹا سکتا، مچھر کو نہیں ہٹا سکتا، ضلالت کو نہیں ہٹا سکتا۔ اب میدان حشر کا طبقہ آئے گا، وہی اس کو اٹھائے گا۔ یہاں تو ادنا کو، اعلیٰ کو، مہتر کو، کہتر کو، غریب کو، غریبن کو، امیر کو، امیرن کو، بیگم کو، وزیر کو، اللہ نے سب کو ایک مٹی کے نیچے برابر کر دیا۔ وزیر صاحب کی میت آ رہی ہے، کسی نے پوچھا کہ کون ہے، کہ میت ہے۔
کون ہے کہ میت ہے، کون ہے کہ میت ہے۔ جس سے بھی پوچھئے ہر شخص کہتا ہے کہ میت ہے، کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ وزیر صاحب ہیں۔ اور میت کے لیے کیا ہے؟ زیر و زمین ہے۔ میت کے لیے کیا ہے؟ زیر و زمین ہے۔ زمین کے بھی تیور بدلے ہوئے ہیں۔ اب زمین کہہ رہی ہے کہ مجھے کروٹ لینی ہے، تو زمین جب کروٹ لیتی ہے میرے محترم عزیز ساتھیوں، تو وہ اندر کی باہر کر دیتی ہے، اور باہر کا اندر اور اندر کا باہر کر دیتی ہے۔ اور یہ اللہ کا غیبی نظام جو ہوا کا چل رہا ہے، اس سے وہ مٹی اڑتی ہے اور پتہ نہیں کہاں کہاں کن کن گندی سندی چیزوں پہ جا کے گرتی ہے۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میرے پیارے بچوں، جس وجود کا یہ انجام ہو اور اسے اللہ کی نافرمانی میں چلایا جاوے، تو ہم سے بڑا گھاٹے والا کون ہے؟ ہم سے بڑا خسارے والا کون ہے؟ سمجھدار اور ہوشیار وہ ہے جو برا وقت آنے سے پہلے اپنے حالاتوں کو صحیح کر لے، سمجھ جائے اور صحیح راستے پہ آ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔